کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے قول سے نہیں فعل سے پہچانا جاتا ہے۔ موجودہ وزیر اعظم جب پاکستان کے وزیر اعظم نہیں ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا کہ ہر جلسے کے اندر اس کی ابتدا ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وزیر اعظم بنے تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بھول چکے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے موجودہ وزیر اعظم ایک ڈرپوک اور بزدل وزیر اعظم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مغرور وزیر اعظم بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنا میرے پاس علم ہے اس سے زیادہ کوئی دنیا میں جاننے والا نہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ DGISI کا معاملہ تھا، کئی وقت سے لٹکا ہوا تھا، بالآخر محترم وزیر اعظم صاحب نے اس DGISI کو مقرر کیا جس کو آرمی چیف آف پاکستان یعنی جو ادارہ پاکستان آرمی چیف کا چاہتا تھا، لیکن اصل کیا تھا؟ گھمنڈ اور مغرور تھا کہ میں وزیر اعظم ہوں، اسی لیے میں ہی اس کی نوٹیفیکیشن نکالوں، کوئی آرمی ادارہ اس کو نہیں سلیکٹ کر سکتا۔ اور جس طرح ایک نوکر اپائنٹمنٹ کیا جاتا ہے، دراصل اس وقت DGISI تو مقرر ہو گیا، لیکن موجودہ وزیر اعظم نے ادارے کی توہین کی ہے، کیونکہ جو یہ لفظ اسٹیٹ میں استعمال کی گئی ہے کہ ہم نے اس کے انٹرویو کی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کور کے لیفٹنٹ وغیرہ کے لیے کوئی انٹرویو اور وزیر اعظم گیا ہو اور سول بندہ گیا ہو اور ان سے انٹرویو کر کے کوئی کور کمانڈر اور کرنل وغیرہ مقرر کیا، لیکن نہیں، اس وزیر اعظم نے بڑے گھمنڈ اور مغروری کا ثبوت دیا اور ادارے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ آج جو آپ نے وزیر داخلہ کی اسٹیٹمنٹ سنی کہ ہم نے انٹرویو کیے ہیں، یعنی وزیر اعظم صاحب نے آرمی چیف کے اداروں کے سربراہوں کے انٹرویو کیے، ان کو نوکر کر کے بھرتی کیا ہے اور یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو ادارہ یہ ہمارا نوکر ہے، یاد رکھیں یہ ہمارے ملک کے ادارے سلامتی کے محافظ ہیں، اور ان کی توہین جو ہے وہ وزیر اعظم کر چکے ہیں۔ اسی طرح آج دوسرا معاملہ جو کل عدم تحریک لب پاکستان کو، حالانکہ وہ کل عدم تو ہے ہی نہیں، اس کے لیے فیصلے کے اندر آپ نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارے ہم آپ کے مطالبے مانتے ہیں سوائے ایک مین اور کور کی جو ان کا تحریک لبیک والوں کا جو اہم ترین مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالو، وہ ہم نہیں نکال سکتے، کیونکہ ایک سفیر کو نکالنا پورے ملک کے سفیروں کو نکالنے کے برابر ہے۔ اب بتائیں، یہ وہی وزیر اعظم جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، بڑے بڑے ریاست مدینہ کے دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ بھئی مجھ سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے، اور دوسری طرف عاشق رسول کی جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں ہمت تک نہیں ہے کہ ایک سفیر کو نکال سکے۔ حالانکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ طیب اردوغان نے 10 سفیروں کو اپنے ملک کا ناپسندیدہ سفیر قرار دیا، اس میں فرانس کا، عامر کا اور بڑے بڑے جو یورپین ممالک کے سفیر وہ بھی شامل تھے۔ دیکھا کیا ہوا؟ جرت اس کو کہتے ہیں، ریاست مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی اصل مثال طیب اردوغان نے دی کہ ایک دو دن کے اندر تمام سفیروں نے معذرت کی، اور خود ان سے معذرت کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ طیب اردوغان نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے معافی مانگ لیے، لہٰذا اب آپ کے بارے میں سوچا جائے گا۔ تو یہ بڑا جھوٹا دعویٰ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس وقت ملک پر ایک مغرور وزیر اعظم ہے، اور جو صرف اور صرف ناموس رسالت کا ڈرامہ اور ڈھونگ کر کے، ریاست مدینہ کا ڈھونگ کر کے دراصل ریاست یورپ اور مغرب کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، جس کے لیے آپ نے واضح طور پر دیکھا کہ سارے مطالبات میں مان سکتا ہوں، لیکن فرانس جو ہے اگر وہ یورپ ایک سفیر کو ناراض کہہ رہا ہے کہ سارے سفیر جو ہے نکالنے کے برابر ہیں، تو اب قوم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو پیدل نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے کیا کہنے گیا ہوگا کہ میں نے جو بہت سارے لاکھوں لوگ جو ہیں جو یا رسول اللہ آپ کا نعرہ لگاتے تھے اپنے ملک میں ان کو قتل کرا کے آیا ہوں، ان کو اپنی فوج اپنی پولیس کے ذریعے مروا کے آیا ہوں۔ کیا یہ وان ریاست مدینہ کا جو ہے حضور کے دربار میں پیدل پاؤں کر کے گزار گیا اور وہاں پہنچا، اور پھر اس نے یہی کیا ہوگا کہ حضور جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخ موڑ دیا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ان کا مغرور ہے، غرور ہے، یہ جلد ہی ستیہ ناش ہو گیا، کیونکہ جب بھی کسی نے سلطنت میں آنے سے پہلے بڑے عاجزی، بڑی تصوفانہ انداز باتیں کرنا اور ہوتی ہے، لیکن آپ کے قول میں اور فعل میں بہت تضاد ہے۔ وزیر اعظم صاحب اس وقت مہنگائی بھی عروج میں آ چکی ہے، عوام سے تنگ آ چکے ہیں، آپ کے کھوکھلے نعروں سے روز یہ جو آپ NRO مانگ رہے ہیں، NRO کوئی اپوزیشن کا آپ کھیل نہیں چلے گا، اب آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے، کیونکہ مدینے والے کی کے نام پر جو آپ نے جھوٹا وعدے کیے، جو آپ نے تحریک لبیک کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے، جو آپ نے ملک کی قوم کے عوام کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے، سب میں سب آپ جھوٹے نکلے ہیں۔ بس یہ آپ کے زبانی خرچے کے ریاست مدینہ قول سے نہیں فعل سے بنتا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ایک مغرور وزیر اعظم ہے، ڈرپوک وزیر اعظم ہے، یہ ریاست یورپ اور مغرب کے بالکل نیچے بچھ گئے۔ دوسرے ہمارے جو ماضی کے جتنے بھی حکمران آئے وہ صرف ہاتھ ملاتے تھے، لیکن یہ تو پورا کا پورا لیٹ چکا ہے نظر آ رہا ہے، اور اتنا ڈرپوک وزیر اعظم جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی، اب آپ کے منہ سے کوئی بات ہم سننا نہیں چاہتے۔ آپ نے جتنے بھی عوام کو دھوکے کے ساتھ باتیں کی تھی اب وہ سارے کے سارے جھوٹے ثابت ہو چکی ہیں، اب آپ کے جانے کا وقت آ چکا ہے۔